إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال الله تعالى في القرآن المجيد بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک عز و جل احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، لجپال، اولاد دینے والا، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا، موت و حیات کا مالک. وہ دینے پہ آئے تو پوری کائنات مل کے روک نہیں سکتی، وہ روک لے تو پوری کائنات مل کے دے نہیں سکتی. درود و سلام سید الثقلین امام الحرمین امام قبلتین ساقی کوثر شافع محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین قائد اعظم مرشد اعظم امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر
میرے محترم بھائیوں، معززات، موقرات، پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا یہ احسان ہے جس رب نے میں تجھ کو مسلمان بنایا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور میرے رب کا ہم پہ یہ احسان ہے، تیرے میرے رب نے مجھے تجھے وہ دین دیا جس دین کو رب نے لفظوں تک محدود نہیں رکھا، اس دین کو اللہ نے عملی شکل کے اندر محفوظ کر کے اپنے نبی کو ایسے وزیر ساتھی عطا کر دیے کہ جس کا انتخاب دنیا کے کسی انسان نے نہیں کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لوگوں، اللہ کائنات کے رب نے پوری دنیا پہ نظر ڈالی، فواجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، پوری کائنات کے اندر رب نے سب سے بہترین جو دل دیکھا وہ دل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھا۔ اللہ نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے اپنے نبی کا انتخاب کیا۔ کائنات کے رب نے دوبارہ دنیا کے اوپر ایک نظر ڈالی، فاجا اعلیٰ قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، کائنات کے رب نے جب نبی کے بعد، نبی علیہ السلام کے بعد دنیا کے اوپر دوبارہ نظر ڈالی، جن لوگوں کے دلوں کو کائنات میں سب سے بہترین دل پایا، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ مایا فاجہ علیہم وزراء نبی ہی، کائنات کے رب نے نبی کے یاروں کو، اصحاب محمد کو اپنے نبی کے ساتھی، اپنے نبی کے صحابی بنا دیا۔ ایمان والو، شان صحابہ کانفرنس میں آنے والو، ذرا توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اصحاب محمد سے محبت، اصحاب محمد سے تعلق، اصحاب محمد کی عزت، ان کی تکریم، یہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ایمان کا، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر بات کتابوں کے رنگ میں پوچھو، جاؤ مدرسوں میں پڑھائی جانے والی بڑی بنیادی ابتدائی اہم کتاب عقیدہ واسطیہ پڑھ کے دیکھ لینا، اصحاب محمد کی عزت تکریم ہر کلمہ پڑھنے والے پہ رب نے فرض رکھی ہے۔ اگر پوچھو گے اللہ اصحاب محمد پہ جو ہے ان کا مرتبہ مقام کیا ہے، لوگوں اصحاب محمد کا مقام سمجھ لینا، یہ واحد جماعت ہے۔ تیرے رب نے دنیا کے اندر من حیث الجماعت، ایک پوری جماعت ہونے کے ناطے نبی محمد کے یاروں کو اللہ نے معصوم بنایا پوری جماعت سے۔ من حیث الجماعت غلطی ہو جائے، من حیث الجماعت گناہ ہو، من حیث الجماعت کو ایسی خطا ہو جو دین سے ٹکرا جائے، کعبہ کے رب کی قسم رب نے ناممکن بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے اس جماعت کو معیار ایمان بنا کے پیش کیا۔ لوگوں، کلمہ پڑھنے والوں، اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، تو مسلمان کہلا، تو مومن کہلا، تو محب رسول کہلا، تو عاشق کا نعرہ لگا، لیکن ایمان کا معیار دیکھ لینا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کلمہ پڑھنے والے تیرا ایمان کے لیے معیار میرے نبی کے یار ہیں۔ اگر تیرے ایمان کا رنگ، تیرے ایمان کا طریقہ، تیرے ماننے کا انداز، تیرے مانا کا دستور میرے نبی کے یاروں جیسا ہوگا، میں اللہ اپنے نبی کے یاروں کے نقش قدم کے مطابق دیکھ لیا، میں رب تجھے مومن مان لوں گا۔ پھر دوسرے انداز میں سمجھایا، لوگوں قرآن ماننے کے دعوے داروں، نبی کے ماننے کے دعوے داروں، دیکھو میرے رب کو ماننے کا، میں رب کو ماننے کا، میرے قرآن کو ماننے کا، میرے نبی کو ماننے کا بھی ایک معیار ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، نبی کو ماننے کا، رب کو ماننے کا، قرآن کو ماننے کا اگر تیرا انداز نبی کے یاروں والا ہوگا، یاد رکھ رب پہ بھی ایمان مان لیا جائے گا، نبی پہ بھی ایمان تسلیم کر لیا جائے گا، پھر یاد رکھ قرآن پہ بھی تیرے ایمان کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ لیکن اگر تیرے ایمان کا رنگ جو ہے اصحاب محمد جیسا نہ نکلا، یاد رکھ کائنات کے رب کو تیرے کلمے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سوال کرے گا اللہ تو نے نبی کے یاروں کو معیار کیوں بنایا، پھر قرآن تجھے خود بتلا دے گا کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان جو ہے وہ رب نے نصب کیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں کے اندر رب نے پوری کائنات میں سب سے پیاری چیز رکھی تو اپنا ایمان بنا کے رکھا۔ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ان کا دامن اتنا عظیم
عظیم ہے، یہ دامن اتنا پاک ہے، گناہ کبیرہ ہو، گناہ صغیرہ ہو، غلطی چھوٹی ہو، گناہ بڑا ہو، رب نے ان کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ اللہ نے گناہوں سے نفرت ان کے دل میں رکھ دی ہے۔ قربان جاؤں، یہ وہ جماعت ہے رب نے جنت میں جانے کے لیے جس جماعت کو معیار ٹھہرایا ہے۔ قرآن سے سوال کر، اللہ میں چاہتا ہوں میرے اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے۔ کہا پھر آ میرے نبی کے یاروں کا انداز دیکھ، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُہَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، دو جماعتیں ہیں، جماعت ایک ہی ہے، گروہ ان کے دو ہیں، ایک اسلام کے لیے گھر بار تن من دھن قربان کر دینے والے، ایک دروازے کھول دینے والے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دروازے کھول دینے والے۔ ایک گروہ مہاجرین کا ہے، دوسرا گروہ انصار کا ہے۔ میں آؤ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اگر ان کے طریقے پہ چل کے آئے گا، گارنٹی سن لے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو رب پہ راضی، عرش والا رب تیرے اوپر راضی ہو جائے گا۔ حضرت جڑے نعرے لاؤنے اکو واری لا لو، بعد چ نہیں۔ وہ دی وجہ ہے کہ میں نعرے والا مولوی نہیں جے، نہ میں سبحان اللہ دے پٹرول تے چلدا جے، نہ میں نعرے نہ ٹردا جے۔ مینوں تقریر جڑی ہے نا وہ چ ڈسٹرب نہ کریا جے۔ تاڑی محبت دا انکار نہیں، لیکن میرا مزاج نہیں۔ اللہ تاڑی محبت قبول فرمائے۔ صرف توجہ دے نال مسئلہ بڑا اہم ہے، تو میں بڑی دور تک جانا ہے، ہجے تے میں صرف تمہید بن رہے ہیں کہ قرآن چوں اصحاب محمد دا مقام، اللہ نے اصحاب محمد کو معیار بنا کے دیا۔ اگر بات کرے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی، قربان جاؤں کعبہ کے رب کی قسم ہے، نبی محمد کے یاروں کی اگر عظمت اور شان پوچھنی ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا والوں ذرا انداز دیکھنا، اور تیرے میرا دوست ہو جو اس کو برا سمجھے، جو اس کو گالی دے، ایمان سے بتا اسے اپنا وفادار محب سمجھے گا؟ پنجابی دی مثال ہے، کہندے یار دا یار بھی یار ہوندا ہے۔ میرا تہاڈا کوئی یار دوست ہے نا، تے جہدا او دا اگوں جہڑا دوست ہوئے وہ بھی ساڈا کی ہوندا ہے؟ یار ہی ہوندا ہے۔ تے جہڑا یار دا دشمن ہوئے وہ بھی کی ہوندا ہے؟ دشمن ہوندا ہے۔ جو نبی کے یاروں کو گالی دے، برا سمجھے، اور یاروں سوچو یہ اصحاب محمد کو یہ عظمت ملی ہے کس سے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وفا کی وجہ سے۔ اس لیے تیرے میرے نبی نے کو ادب سکھایا ہے، اور امتیو اکرموا اصحابی، اور میرے یاروں کی عزت کرنی ہے۔ کہیں فرمایا او لوگو فہل تارکونی صاحبی، یارو اگر میرے کسی ساتھی سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو اتنا تو دیکھو رشتہ تعلق تو میرے ساتھ ہے۔ فَحَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونِ صَاحِبِي، یار میری وجہ سے میرے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا او ایمان والو، میرے ساتھی میرے پیارے رب نے اتنے عظیم بنائے ہیں، اور دنیا والو احد پہاڑ ہے، اگر پوچھو گے اس کا رقبہ کتنا ہے، مدینہ میں جانے والو، عمرہ کرنے والو، اور احد پہاڑ بھی اس کی زیارت بھی کرتے ہوگے، کبھی احد پہاڑ کی ایک طرف سے گاڑی سٹارٹ کر لینا، احد پہاڑ پہ اس کی طرف چلنے لگے، اپنی گاڑی کا میٹر دیکھ، پھر احد پہاڑ کا پورا چکر کاٹ کے آ، 22 کلومیٹر کورڈ ایریا ہے احد پہاڑ کا۔ جب اس کا پورا چکر کاٹ کے آئے گا، گاڑی کا میٹر دیکھ لینا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں یاد رکھنا، لا تسبوا اصحابی، اور کلمہ پڑھنے والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، نبی سے رشتہ جوڑنے والو، میرے صحابہ کے بارے میں بد زبانی نہیں کرنی، ان کو برا بھلا نہیں کہنا، ان کے بارے میں دل میں نفرت نہیں رکھنی، ان کے بارے میں کینہ نہیں رکھنا، ان کے بارے میں بد زبانی نہیں کرنی۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ فرمایا آقا کیا وجہ ہے؟ فرمایا ان کا ایمان اتنا عظیم ہے، ان کی قربانیاں اتنی اعلیٰ ہے۔ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ
جتنا سونا جو ہے وہ رب کی راہ میں خرچ کر لے، مایا میرا صحابی ایک آدھا کلو جوں جو ہے، بلکہ ایک آدھا کلو جوں یا ایک پائیا جوں جو ہے وہ رب کی راہ میں خرچ کر دے، کعبہ کے رب کی قسم تمہارا اود پہاڑ جتنا سونا میرے صحابی کے پائیا جوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مایا تیرے اود پہاڑ کا سونا بھی میرے صحابہ کے، یاد رکھو، ایک پاؤ جوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بات اگر لفظوں سے نکل کر کے بات چلے عملی کردار کے اندر، میرے بھائیوں ذرا آگے بڑھئے، کعبہ کے رب کی قسم ہے تیرے میرے نبی کی عملی زندگی 23 سال، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، 13 سال مکے میں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد جو ہے وہ غار حرا کے اوپر لوگوں کو بلا کے کہا تھا، لوگوں نے نبی علیہ السلام کو جھٹلانے والوں میں اور چچا ابو لہب بھی موجود تھا، اور اسلام کا نام لینا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، لیکن قربان جاؤں کعبہ کے رب کی قسم ہے کبھی یہ صحابہ محمد کی قربانیاں اور اسلام کے لیے جان ساری فداکاری، آج تو مسلمان ہونے پہ فخر کرتا ہے، کبھی ایمان سے سوچ یہ نبی سے تیرے تک قرآن لایا کون؟ نبی سے قرآن سیکھا کس نے؟ نبی سے نماز سیکھی کس نے؟ نبی سے نماز جو ہے وہ سیکھی کس نے؟ حج سیکھا کس نے؟ میرے نبی نے تو کہا تھا اور لوگو خذو عنی مناسککم لعلی القاکم بعد عامی ھذا، لوگو مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا آئندہ سال ملاقات نہ ہو پائے۔ ایمان والو بتا تجھے نماز پڑھتا ہے یہ طریقہ تجھے سکھایا کس نے؟ محفوظ کیا کس نے؟ قرآن پڑھتا ہے ایک حرف 10 نے کیا ہے، یہ قرآن محفوظ کیا کس نے؟ تو جو ہے زکوٰۃ دیتا ہے، نصاب محفوظ کیا کس نے ہے؟ اللہ کی قسم یہ محافظ صحابہ ہیں، لیکن حفاظت کے لیے ان کی قربانیاں دیکھ۔ اگر بات مکے کی کروں تو پھر دیکھ اسلام کے لیے کٹ مرنے کا مقام آیا، کبھی جو ہے تپتے صحراؤں کے اندر گلے میں رسی بھی ہے، تپتی ریت پہ ایک کالے صحابی کو گھسیٹا جاتا ہے، پوچھو نام کیا ہے؟ کہا یہ بلال ہے، کہا جرم کیا ہے؟ کہتا جرم یہ ہے کہ یہ ایک نبی رب کو ایک نبی محمد کو ماننے والا ہے، یہ بلال ہے رضی اللہ عنہ جس کی زبان پہ جملہ ہے احد احد، بلال کے جو ہے گلے میں رسی بھی ہے اور مکے کا تپتا صحرا بھی ہے۔ میں کس کا ذکر کروں؟ مجھے ماں سمیہ بھی نظر آتی ہے جو تپتے سے جو بازار کے اندر ایک ٹانگ ایک اونٹ سے ہے، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے ہے، اور ظالم مکہ امت کا فرعون جو ہے ابو جہل کے ہاتھ میں نیزہ ہے، مخالف سمت میں جانور دوڑا دیے گئے، ماں سمیہ کی شرمگاہ پہ نیزہ مار کے اور 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ اسلام کی پہلی شہیدہ بھی نظر آتی ہے، مجھے وہ عمار بن یاسر بھی نظر آتے ہیں، مجھے آل یاسر بھی نظر آتا ہے، اور جنہیں دلاسے دیتے ہوئے تیرا میرا نبی کہتا تھا اسبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اور یاسر کے خاندان والوں صبر کرنا، تمہارے رب نے تمہارا ٹھکانہ جنت بنا رکھا ہے۔ مجھے مکے کے بازاروں میں خبیب بھی نظر آتا ہے جسے چوراہے کے اندر چوک کے اندر پھانسی دینے کے لیے چوراہے پہ لایا گیا، پوچھا گیا خبیب تیری کوئی تمنا ہو؟ خبیب کہتا 2 رکعتوں پڑھ لینے دو، کہا خبیب پڑھ لے، خبیب نے رکعتیں مختصر کی، طبرانی کبیر میں یہ روایت موجود ہے، سند کا بھی ذمہ دار ہو، جب رکعتیں 2 پڑھی خبیب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے لگتا ہے خبیب کو احساس ہو گیا کہ میرا جو ہے معاملہ خراب ہونے والا ہے، میں موت کے اوپر جو موت کا جام پی جانے والا ہوں۔ کہنے لگے خبیب ایک بات تو بتا، ویسے تیرے دل میں خیال تو آتا ہوگا نا، سوچتا تو ہوگا کاش آج اس پھندے پہ میں نہ ہوتا، میرا نبی محمد ہوتا علیہ باللہ۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے ایمان والو، اس جیسے ایسے میرے نبی جیسے کے یاروں جیسے مخلص دنیا میں لا کے تو دکھا۔ کہنے لگے او ظالم ہو، میں خبیب اس لیے تو نہیں رویا کہ خبیب جو ہے وہ آج کٹ جائے گا، خبیب آج موت کے پھندے پہ جھول جائے گا، اور لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرعی، اور یہ تو ایک جان ہے، خبیب کی 100 جانیں ہوتی رب کے راہ میں قربان کر دیتا۔ تو کہتا ہے کہ خبیب کے ذہن میں ہوگا آج خبیب نہ ہوتا، خبیب کا نبی ہوتا۔ عرش والے رب کی قسم ہے خبیب اتنا بھی گوارا نہیں کرتا میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور خبیب زندہ ہو۔
کن جانثاروں وفاکاروں کی بات کر رہا ہوں، ایمان والوں کرو ذرا آگے تو بڑھ۔ پھر وہ دن بھی آیا جب تیرے میرے نبی پہ 100 اونٹ انعام لگا تھا، لوگوں زندہ لا دو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو ہے فوج شدہ لا دو، 100 اونٹ انعام لگا ہے، لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں انعام کے لیے۔ ایمان سے بتا نبی کا اعتماد کس پہ تھا؟ نبی محمد کے آگے غار ثور پہ کون تھا؟ صدیق کبھی بھاگ کے آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے آتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے جاتا ہے۔ کہا صدیق آرام سے چلتا کیوں نہیں ہے؟ اور ایمان والو یہ ہے وفاداران مصطفیٰ ہے، یہ نبی محمد کے یار ہے۔ کہا آگے دوڑتا ہوں، کبھی پیچھے آتا ہوں، مجھے فکر ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، سوچتا ہوں دشمن آگے سے آئے یا پیچھے سے، ابو صدیق کی جان چلی جائے، اللہ کی قسم جو ہے افسوس نہیں ہے میرے نبی کو کوئی جو ہے گزند نہ پہنچے۔ میں مکے سے نکل کے مدینے میں تو چل، تو دیکھ تو صحیح وفاداریاں اصحاب محمد کی۔ کبھی بدر کا میدان تو دیکھ جہاں صرف 300 تیرے ہیں، اور زرہ ہے تو لڑنے کو تلوار نہیں، تلوار ہے تو بچنے کو ڈھال نہیں، تیر ہے تو چلانے کو کمان نہیں ہے، بے سر و سمانی کا عالم ہے۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں یارو بتاؤ تو صحیح کیا کرنا ہے؟ انتظار میں ہے، ایمان والوں کا جواب سننا۔ کہا آقا اگر آپ کہیں نا کہ پہاڑ سے ٹکرا جاؤ، دریا میں کود جاؤ، آقا اس کے لیے بھی حاضر ہیں۔ ہم قوم موسیٰ نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم سے تو جہاد نہیں ہوتا، ہم تو آقا وہ لوگ ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا آبادا۔ کبھی احد کے میدان میں تو چل، جب ذرا جو ہے بغدڑ مچتی ہے، بغدڑ مچنے کے اندر نبی علیہ السلام زخمی ہوئے ہیں، میرے تیرے نبی کے دفاع کا مسئلہ آیا، کہیں ثور کے پہاڑ کے اوپر جو ہے یارو میرا صدیق ملتا ہے، تو کہیں احد کے میدان کے اندر میرے نبی نے کہا کون ہے جو آپ کے نبی کا دفاع کرے گا؟ لوگوں ایک نہیں، دو نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، 8 نہیں، 9 نہیں، 10 نہیں، یکے بعد دیگرے 11 صحابہ آئے، باری باری شہید ہوتے گئے۔ ہم کر جائے اللہ کی قسم سعادت ہے، لیکن نبی کا دشمن آ جائے ہماری زندگی کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ 11 صحابہ شہید ہوئے۔ میرے نبی نے پھر پوچھا، طلحہ بن عبید اللہ آگے بڑھے، کہنے لگے نبی علیہ السلام کا دفاع کرنے لگے، سینہ تان کے کھڑے ہیں، دفاع کرتے کرتے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں، انگلی کٹی طلحہ کی، انسان ہے، سی کر دیا۔ کہا میرے طلحہ کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر اتنی آواز بھی نہ نکلتی، دنیا دیکھتی فرشتے تجھے کندھوں پہ اٹھا لیتے۔ اگر بات احد سے نکل کے خندق میں تو قرآن سے پوچھ تو صحیح، اللہ دین پہ تو اتنے کڑا وقت ایک اور بھی آیا تھا، وہ بالغت القلوب الحناجر، جب جو یہ جان ہنسلی کو آ گئی تھی جو ہے، اور منافقوں نے آوازیں لگا دی تھی یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، او مدینے والو چھوڑ دو معاذ اللہ نبی محمد کا ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، فارجعوا واپس آ جاؤ۔ آوازیں دینے والوں نے آوازیں دے دی تھی، لیکن ان یاران مصطفیٰ سے تو پوچھو، ان کی وفا کا عالم تو دیکھو، انہوں نے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ قربان جاؤں اتنے کڑے حالات کے اندر بھی ان لوگوں نے وفا کی انتہا کر دی۔ کبھی اس سے آگے نکل، حدیبیہ کے میدان میں تو جا، وہ میری گواہی نہیں، قرآن کو پڑھ کے تو دیکھ، نبی کے یاروں کی وفا دیکھ، میرے عثمان کی نبی کے ہاں عزت تو دیکھ۔ آج کتنے کمینے ہیں وہ لوگ جن کو تکلیف ہے، بغض ہے میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ظالموں یہ سفیر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایمان والو عثمان کی عزت، عثمان کا ایمان، اس کی قدر تو دیکھ۔ ابھی میں نے آنا ہے، اس سے آگے بھی چلوں گا۔ ایمان والو کبھی عثمان کی عزت کا اندازہ لگا۔ میرے نبی نے کہا تھا پتہ چلا عثمان شہید ہو گیا، کہا میرے یارو میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ کہا آقا کس چیز پہ؟ کہا موت پہ۔ ہم جو ہے یا عثمان کا بدلہ لیں گے یا اپنی بھی جان قربان کر دیں گے۔ ایمان والو یہ صحابہ محمد ہے، اور ایک صحابی کے بارے میں افواہ آئی ہے، اسے قید کر لیا گیا۔ ایمان والو صحابہ کی قدر و قیمت دیکھ، میرے نبی نے 1400 سے لے کے 1500 صحابہ سے بیعت لی۔ ایمان والو میرے سپاہیوں کی عزت کا، اس کی جان کا، اس کے دفاع کا مسئلہ ہے۔
آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ قرآن سے پوچھ آقا یا اللہ یہ منظر کیا تھا؟ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ اور یارو یہ نبی محمد کے یاروں کی وفا تھی، یہ نبی محمد کے یاروں کی وفا کا عالم ہے۔ اور لوگوں نیچے ہاتھ نبی علیہ السلام کا، درمیان میں 1400 صحابہ کے، اور اوپر ہاتھ کائنات کے۔ ید اللہ فوق ایدیہم۔ رب نے پھر ایک نقشہ بھی کھینچا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ لوگوں اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے، یاران مصطفیٰ سے، جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی۔ یا اللہ تو راضی کیوں ہو گیا؟ سوال کر، مجھ سے نہیں قرآن سے کر، جواب میں نہیں قرآن دے گا۔ یا اللہ تو کیوں راضی ہوا؟ پوچھ۔ لوگوں کے دل میں تو بل ہوگا، لوگوں کو تو شاید بیر ہوگا، نہ حق دشمنی عداوت ہوگی اپنے مفاد کی، یا کسی گندی صحبت کا اثر ہوگا، لیکن قربان جاؤں میں قرآن کی عظمت پہ۔ قرآن سے پوچھ اللہ تو 1400 صحابہ پہ راضی ہو گیا، یا اللہ تو نے رضا کا اعلان کر دیا، یا اللہ اس رضا کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تو کس وجہ سے ان پہ راضی ہو گیا؟ پوچھا، کہا میں ایمان والو رب کیوں راضی ہوا؟ فرمایا اس لیے فعلم ما فی قلوبہم، میں اللہ اس لیے راضی ہو گیا کہ میں رب نے ان کے دلوں کے اندر جھانک کے دیکھ لیا کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے۔ مایا فعلم ما فی قلوبہم، میں رب نے ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھ لیا۔ یا اللہ پھر دلوں کے اندر کیا تھا؟ میرے الفاظ میرے نہیں، اللہ دلوں میں کیا تھا میں تو نہیں جانتا، اللہ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، یا اللہ تو خود بتا دے۔ مایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اگر ان کے دلوں کی کیفیت پوچھو گے، وہ دنیا نہیں چاہتے تھے، وہ مال نہیں چاہتے تھے، وہ حکومت نہیں چاہتے تھے، وہ شہرت نہیں چاہتے تھے، وہ دنیا کے لیے نہیں آئے تھے۔ یا اللہ کیا چاہتے تھے؟ ما یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ہائے ایک ہی مقصد ہمارا، رب ہم سے۔ یا اللہ تو نے ان کو دیکھا، یہ تو اندر ہے، میں کیسے مان لوں اس بدنصیب کی جو میرے نبی کے یاروں کی نیت پہ شک کرے؟ پھر میں کیوں نہ کہوں جس کو نبی کے یاروں کی نیت پہ شک ہے اسے اختلاف صحابہ محمد سے نہیں، اسے رب کے قرآن سے ہے، دل تو رب نے بتائے ہیں، ذرا آگے تو بڑھ۔ پوچھو آقا یہ تو اندر کی بات ہو گئی، یا اللہ ان کے ظاہر کا کردار کی گواہی چاہیے۔ فرمایا دیکھ تراہم رکعا سجدا، اگر ظاہر پوچھے گا کبھی میرے سامنے رکوع میں، کبھی میرے سامنے سجدے میں۔ رب نے ظاہر کی گواہی بھی دی، رب نے باطن کی گواہی بھی دی۔ مقصد کیا ہے؟ کرتے کیا ہے؟ قربان جاؤں ذرا حدیبیہ سے آگے نکل کے آ جا، خیبر کی جنگ آ گئی، تو وفا کا انداز دیکھ، میدان جنگ ہے، گدھے کا گوشت حرام نہیں ہوا، اب حرام ہونے کا اعلان آ گیا۔ ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ۔ جنگ ہے گھر میں نہیں ہے، میدان جنگ میں ہے، کھانے کو کچھ نہیں، گدھے کا گوشت پک رہا، ابھی حرام نہیں ہوا۔ ایک سا آ گیا اعلان کرنے والا، لوگوں تمہارے نبی نے گوشت۔ صحابہ کہتے فَأُقْفِيَتِ الْقُدُورِ، یہ تو وہ گروہ ہے کھینچ لے مصور وہ تصویر جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ، ادھر گردن۔ کبھی خیبر سے نکل کے آگے فتح مکہ پہ تو چل، کتنے کمینے ہیں جن کے دل میں بل ہے۔ اللہ ایسے ظالموں کو نیست و نابود کر دے جن کا قرآن پہ ایمان نہیں، تیرے نبی پہ یقین نہیں، صحابہ محمد سے وفا نہیں ہے، ان کی وفاؤں کے امتحان کی انتہا نہیں ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم فتح مکہ آیا، اتنی قربانیاں دیں، رب نے ان قربانیوں کا ایک صلہ یہ دیا، فرمایا لوگوں جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب اسلام کے کفر کے دروازے ٹوٹے، اسلام کو فتح ملی، اسلام کی سرحدیں پھیلنا شروع ہو گئی۔ ایمان والو فتح مکہ پہ لوگ کس میں داخل ہو رہے ہیں؟ یدخلون، دھیان سے لفظ پڑھنا، لوگوں کو قرآن نہیں آتا، یا شاید رب نے بغض صحابہ بھی ان کی مت مار دی کہ ان کو قرآن آتا نہیں، کہندے فتح مکہ تے ڈر دے ہویا، کلمہ پڑھیا، تلوار تو ڈر دیا، اس بات اسلام میں آئے۔ ایک ظالم کی گندی زبان، ایک رب کا قرآن، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کہتا ہے یدخلون
فی رب کے دین میں آ رہے. یہ کہتا نہیں اتو سی اندروں نہیں تھے. میں نے کہا تو اپنے ایمان کی خیر منا, ذرا فتح مکہ سے آگے تو نکل ہیں. کعبہ کے رب کی قسم ہے, میں اگر غزوہ ذات الاسرا میں جاؤں, غزوہ تبوک میں جاؤں, کعبہ کے رب کی قسم ہے سخت گرمی ہے, اور پھر ایک سے بڑھ کے ایک مسئلہ, میں کعب بن مالک کا تذکرہ کروں, میں اس غزوے کے اندر پیدل چلنے والے عبداللہ بن مسعود کا تذکرہ کروں, میں اس کے لیے مال اٹھانے والے عثمان کا تذکرہ کروں, میں اس کے لیے قربانیاں دینے والے نبی محمد کے کس یار کا تذکرہ کروں. کعبہ کے رب کی قسم, اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی. وقت کی سپر پاور روم, وہ بھی اپنے آپ میں ہار گیا. اب ان کا مقابلہ, رب کو ادا اتنی پسند آئی. یاروں نبی کے یاروں کی وفا کا صلہ دیکھ, اور صلہ کیا رب نے دیا. فرمایا ایمان والو, ان کی وفاؤں سے اسلام مضبوط ہوا, اسلام مستحکم ہوا, اسلام پلا, اسلام بڑھا, اسلام پھیلا. فرمایا لوگوں جاؤ, اب میں رب کا اعلان بھی سن لینا. مایا لوگو لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. لوگو یہ بجا ہے, میرا صدیق سب سے اعلیٰ, پھر نمبر عمر کا, پھر عثمان کا, پھر علی کا, پھر اشرف مبشرہ کا, پھر اس کے بعد جو ہے مہاجرین کا, پھر بدر والوں کا, پھر احد والوں کا, پھر خندق والوں کا, پھر جو ہے خندق والوں کے بعد حدیبیہ والوں کا, پھر معاملہ فتح مکہ والا, پھر اس کے بعد یہ درجہ بندی ضرور ہے کہ اللہ نے رتبے میں مرتبے میں فرق رکھا ہے, لیکن اگر پوچھو گے اعزاز کی, مایا وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, سب سے رب نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. انہوں نے وفائیں قربانیاں دی ہیں. یا اللہ یہ حسنہ کیا ہوتا ہے؟ پھر قرآن کھول لے, ذرا دوسرے مقام پہ فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. لوگوں جس کے پاس یہ حسنہ کا سرٹیفکیٹ, اس کا مطلب یہ پکا جنتی ہے. نہ سمجھ آئے پھر کھول قرآن. ابھی میں قرآن پہ ہوں, ابھی میں نے حدیث پہ بھی جانا ہے, ابھی میں نے تاریخ پہ بھی جانا ہے, ابھی میں نے ایک اور گھر بھی جانا ہے. ابتدا ہے ابھی. قرآن سے پوچھ اللہ اپنے نبی کے یاروں کی وفا کا صلہ کیا ہے. فرمایا ایمان والو صلہ سن لو. یوم لا یخزی اللہ النبی, سورہ تحریم. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, ایمان والو قیامت کا دن ہوگا. لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, اللہ نہ اپنے نبی کی عزت پہ حرف آنے دے گا, نہ نبی کے ساتھ ایمان والوں کی عزت پہ حرف آنے. رب نے وعدہ کیا قیامت والے دن سب کی عزت محفوظ, سارے جنتی. مجھے ایمان سے بتا, اگر تیرے دل کے اندر کوئی کسی کے دل میں نفرت بغض اصحاب محمد پہ ہے تو میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں خدا را اصلاح کر لے, وگرنہ پھر قرآن کا فیصلہ قل موتوا بغیظکم, یہ اپنے آپ میں کڑ کے مر جائے گا. دنیا بھی برباد ہوگی, آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کوئی شوشہ آ جائے, اور لوگ یہ شوشہ چھوڑتے ہیں, لیکن یاد رکھو, توجہ کے ساتھ سمجھ, حقائق کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ, تنقید نہیں, تذلیل نہیں, تحقیر نہیں, تحقیق سے, ذمہ داری سے حوالہ دے کے جاؤں گا. یارو لوگوں نے کہا نبی محمد کے بعد معاذ اللہ مرتد ہو گئے, کوئی کہتا دین چھوڑ گئے, کوئی کہتا جناب یہ بھاگ گئے. مجھے ایمان سے بتا, فتنوں کے تو انبار لگ گئے. مجھے منکرین زکوٰۃ بھی نظر آتے ہیں, مجھے جو ہے فتنوں کے اندر جو ہیں وہ مرتدین بھی نظر آتے ہیں, مجھے فتنوں کے اندر جو ہیں وہ اس کے علاوہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار بھی نظر آتے ہیں. لیکن ایمان سے بتا, ان سے ٹکرانے والا صدیق نظر نہیں آتا, ان سے ٹکرانے والوں میں نبی کے وفادار تو دیکھ, مسیلمہ کذاب جھوٹا نبوت کا دعوے دار. یارو یہ نبی کی وفات کے بعد کا منظر ہے, ان کی وفاؤں کے تو امتحان ختم نہیں ہوئے. کعبہ کے رب قسم ان کے وفاؤں کے انداز تو دیکھ. کعب بن برا بن مالک, مسیلمہ کذاب سے جنگ, سخت مار کا یہ ماما کا, اس مارکے کے اندر اس ظالم نے قلعہ بند ہو گیا, مسلمان باہر ہیں, وہ سیف محفوظ ہوا. برا بن مالک آئے, کہنے لگے یارو ایسے نہیں ہے, اب اس قلعے کو فتح کرنا ہے, لیکن اس کے لیے قربانی دینی ہوگی.
یہ نبی کا ادنا خادم برا حاضر ہے، یارو مجھے اٹھا دو، مجھے اٹھا کے اس قلعے میں پھینک دو، مر گیا تو شہید، بچ گیا تو ان ظالموں سے کسی کو بچنے نہیں دوں گا، قلعے کا دروازہ کھول دیتا ہوں۔ یارو لوگ کہتے ہیں برا کیا کر رہے ہو؟ کہا میرے نبی کے دین کا مسئلہ ہے۔ لوگوں نے اٹھا کے اندر پھینکا، برا رضی اللہ نے قلعہ کھولا۔ جاؤ، آج بھی تاریخ میں حدیقۃ الموت کے نام سے موت کا قلعہ، جہاں جو ہے ختم نبوت کے ڈاکوؤں کا خون کاٹا کیا گیا، دین کے دشمنوں کو کاٹا اصحاب محمد نے، وہ قلعہ حدیقۃ الموت کے نام سے معروف ہے۔ کس کس کی وفا کا ذکر کروں؟ یارو جاؤ، اسی مسلمہ نے کہا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا، زید بن حبیب انصاری چلے گئے، نبی محمد کا غلام گیا۔ یارو ان کی وفا کی انتہا دیکھ، کعبہ کے رب کی قسم، مسلمہ کہنے لگا تشہد ان محمد رسول اللہ، زید بتا تو کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول؟ کہنے لگا جی مانتا ہوں اللہ کے رسول۔ کہا تشہد انی رسول اللہ، اچھا بتا مجھے اللہ کے رسول مانتا؟ زید تیرے ایمان پہ قربان جاؤں، اللہ اپنے نبی کے یاروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرما۔ فرمانے لگے لا اسما، پتہ نہیں کی پونکنے ہیں، میں سمجھ نہیں آؤں دی۔ کہا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں؟ کہا نعم انا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہے۔ کہا اچھا مجھے بھی رسول اللہ مانتا ہے؟ کہا نا سمجھ نہیں آتی کی پونکی ہم نے، لا اسما کان پہ اشارہ کیا، بولا سمجھ نہیں آتی۔ ایک ایک عضو کٹتا ہے۔ ایمان والو سزا کی انتہا دیکھ، ادھر وفا کی انتہا دیکھ، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ظالموں نے بھی جفا کی انتہا نہیں کر دی، پھر بھی بے جو ہے بد دماغ جو ہے بد اعتمادی ہے نبی کے یاروں کے اوپر۔ مجھے ایمان سے بتا، ایک ایک عضو کر کے جان دینی گوارا کر دی، پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بے وفائی کرنا گوارا؟ یہ ایک حصہ تھا میری گفتگو کا شان صحابہ۔ ایمان والو ہمارا ایمان ہے اصحاب محمد۔ لوگوں یاد رکھنا، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درجہ بندی بھی ہے۔ رب نے دو جماعتیں بنائیں، مہاجرین انصار۔ اسلام خاندانوں پہ نہیں، اسلام نسلوں پہ نہیں، اسلام تقوی پہ چلتا ہے، اسلام ایمان پہ پرکھتا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے یار او ادنا سے ادنا صحابی بھی ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے، او پوری دنیا کے ولی جمع کر لو، سارے تابعین لے آ، تبع تابعین لے آ، ائمہ محدثین لے آ، سارے دنیا کے ولی لے آ، اور جتنے کو دنیا کے بنائے کتب ابطال جمع کر لے، سب کا ایمان اکٹھا کر لے۔ جس بندے کو جس جو حالت ایمان میں نبی محمد کی رفاقت نصیب ہو گئی، کعبہ کے رب کی قسم کل دنیا کا ایمان اس کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یارو کتنا ظلم ہے، اور یارو کہ مسلمان کلمہ پڑھ کے ان کے بارے میں بدگمان ہو، اور جن کا احترام تو جنگل کے جانور بھی کریں۔ جا دیکھ سیدنا معاویہ کا دور عقبہ بن نافع ہے رضی اللہ عنہ، جنگل افریقہ کا جانا ہے، کہا او لوگو، او جانوروں، او وحشیوں، درندوں، ہم یار ہیں نبی محمد کے، ہمیں رستہ چاہیے، قربان جاؤں۔ جاؤ، تاریخ میں یہ بات محفوظ ہے، درندوں نے بچے منہ میں اٹھا کے جنگل خالی کر دیا، نبی محمد کے یار آ رہے ہیں۔ یا لو جانور بھی احترام کرے جن ہستیوں کا، وہ ظالم کتنا بدبخت درندہ ہوگا جو پھر بھی جو ہے وہ بدگماں ہو نبی محمد کے یاروں پہ۔ یاروں ایک دوسرا تعلق، قرآن نے ان یاروں کی وفا کے بعد ایک اور انداز بیان کیا، وہ دوسرا رنگ ہے۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قرآن کی گواہی ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، بتا رب سے بڑھ کے سچا کون ہو سکتا ہے؟ رب کے قرآن کی گواہی ہے۔ یہ سورہ الفتح ہے، آخری آیت ہے، قرآن پڑھ کر کر رہا ہوں، لوگوں دیکھ لو، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء۔
یہ دشمنوں کے خلاف سخت ہے، نبی کے ساتھی آپس میں پیار والے، آپس میں محبت والے، آپس میں الفت والے، آپس میں ایک دوسرے کا ادب کرنے والے، احترام کرنے والے، یہ آپس میں دشمن نہیں ہے، یہ آپس میں مخالف نہیں ہے۔ دعویٰ کس کا ہے؟ قرآن کا۔ اب ذرا سمجھنا، ذرا آپ سوچو، یارو جو نبی کا یار ہو اس کا مقابلہ نہیں، انہی یاروں میں ایک عظیم گروہ ہے جنہیں میرے نبی سے رشتہ داری کا شرف حاصل ہے، جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ لوگوں قربان جاؤں، انہیں دورہ شرف ہے، ایک شرف نبی کی صحابیت کا، دوسرا شرف نبی سے رشتہ داری کا۔ لیکن یہ بھی سمجھ کے چلنا، اللہ کی قسم، لوگ دنیا میں اہل بیت کا نام تو لیتے ہیں لیکن اہل بیت کو مانتے تو نہیں ہیں۔ اہل بیت کا نام لیتے ہیں، ذرا سنبھل کے چلنا، اہل بیت کا نام لیتے ہیں پر اہل بیت کو مانتے نہیں ہیں۔ سوال کر اہل بیت کون ہے؟ کہیں گے جی پنج تن پاک۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہے گا اس کا مطلب اینا ہے، ماں فاطمہ رضی اللہ نبی علیہ السلام، ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، کہا یہ پانچ ہیں، بس اہل بیت ختم۔ کہنے لگا پورا ہو گیا۔ میں نے کہا یار ایمان سے بتلا، قرآن کا انکار تو جائز نہیں ہے، یہ کون سی وفا ہے؟ میں نبی کے یاروں کو بھی، میں علی کو بھی اہل بیت مانتا ہوں، میرے نبی کی دعا کی برکت ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی میرے نبی کا اہل بیت ہے، ماں فاطمہ بھی اہل بیت ہے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت ہے، سیدنا حسین بھی رضی اللہ عنہ اہل بیت ہے۔ لیکن یارو قرآن سے تو پوچھ، اللہ کیا اتنے ہیں؟ اہل بیت کا نام لے کے تو ان کو جو ہے آدھے سے زیادہ کا انکار کر دے، مجھے بتا زیادتی نہیں ہے۔ سورۃ احزاب کھول لے، پورا ایک رکوع ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ چاہتا ہے اہل بیت تم سے اللہ گندگی کو، مجھے ایمان سے بتا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، پیچھے بھی تذکرہ پورا نبی کی بیویوں کا، آگے بھی ذکر، پورا ذکر ازواج مطہرات کا نہ سمجھ آئے۔ کہتا نہیں نبی کی بیوی اہل بیت میں نہیں ہے۔ میں نے کہا یارو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، تو قرآن میں چل ذرا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ماں سارہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، آپ کی بیوی ہے، قرآن کس لفظ سے ذکر کرتا ہے؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ و برکاتہ اہل البیت۔ ماں سارہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، ادھر نبی ہے، یہ نبی کی بیوی ہے، قرآن لفظ بولتا ہے رحمت اللہ و برکاتہ اہل البیت۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی ہے، شعیب اللہ کے بندہ اس کی بیٹی ہے، قرآن کہتا ہے وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے۔ کہیں کہتا ہے فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، اپنے اہل سے کہا، کس سے کہا؟ اہل سے کہا، إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، میں نے آگ دیکھی ہے۔ اب اہل کون ہے؟ یہ بیوی ہے۔ یارو پھر ایک اور انداز میں ماں زینب کی شادی ہوئی، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، صحابہ کا نبی نے ولیمہ کیا، صحابہ بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام گھر میں آئے اور آ کے ماں عائشہ کے گھجرے میں آئے اور سلام عرض کیا۔ صحیح بخاری تو اٹھا، السلام علیکم اہل البیت، السلام علیکم۔ گھر کس کا ہے؟ امی عائشہ کا۔ سلام کس نے کہا؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لفظ کیا بولے؟ السلام علیکم اہل البیت۔ میرا نبی تو بیوی کو اہل قرآن اہل بیت کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کہے۔ عبداللہ بن ابی نے بکواس کی، میرے نبی کو تکلیف ہوئی، منبر پہ بیٹھے، کہا میں یا زورونی ان رجلن قد بلغنی آذاہ فی اہل بیتی۔ ماں عائشہ پہ تہمت لگائی منافقوں نے۔ میرے نبی نے کہا کون ہے جو اس بدنصیب سے بدبخت سے مجھے سکون پہنچا دے، جس کمینے نے جو ہے تکلیف پہنچائی جو میرے اہل بیت تک۔
جا پہنچی۔ میں تفصیل میں ذرا آگے بڑھتا ہوں تھوڑا سا، چل تو اپنے گلی محلے میں دیکھ لے، اپنے گھر میں دیکھ، خاندان میں عرف میں دیکھ لے۔ خط آتا ہے، شادی ہے رشتہ داروں کی، کہتا بما اہل و عیال۔ بیوی کو جب تیار ہو نا شادی کے لیے، کہنا پڑھیے کار رہا تینوں بیاہ نہیں آیا، بیاہ تے اساں جانا ہے۔ انہوں کہ او کیوں؟ انہیں کیا لکھیا ہے کہ شادی خانہ آبادی میں آپ کو دعوت دی جاتی ہے بما اہل و، یہ اہل کون ہے اور عیال کون ہے؟ بیگم تے نہیں لال جانی چاہیے تھی کہ جانی چاہیے تھی؟ اہل بیگم تے عیال بچے حضرت دا نام لکھیا ہے، تیرے عرف کے اندر بھی اہل بیوی ہے۔ اب مجھے بتا میرے نبی کی 9 بیویاں، ان کو تو اہل بیت سے انکار کرے، دم برے اہل بیت کی محبت کا، قرآن کا انکار کر کے قرآن بیوی کو اہل بیت کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کہیں، لغت اہل بیت کہیں، عرف اہل بیت کہے، کتنا ظلم ہے۔ قرآن کا بھی انکار، نبی کا بھی انکار، اور بھی لغت کا بھی انکار۔ بتا کس سہارے پہ اپنے ایمان کو لے کے کھڑا ہے؟ میں نے پوچھا آگے تو بڑھ، مجھے بتا تو تے نبی سیدنا علی کی اولاد سے بھی وفادار نہیں ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا تو علی کی اولاد کا وفادار نہیں ہے۔ کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا ایمان سے بتا۔ علی کی اولاد میں ماں ام کلثوم ہے، چلو بات آئی ہے تو کر دیتا ہوں۔ لوگوں توجہ کے ساتھ اب ذرا تھوڑی سی بات سمجھ لینا۔ پہلے نمبر پہ یارو لوگ کہتے نہیں جی یہ ان کی آپس میں محبت نہیں تھی۔ مجھے ایمان والو ایمان سے بتا، کوئی ظالم دشمنی ثابت کرنے کے لیے ان پہ الزام دیتا ہے، اللہ کی قسم یہ اہل الحدیث ہے جو اصحاب محمد کا بھی ادب کرتا ہے، اہل بیت کا بھی احترام کرتا ہے، ان کو دورہ شرف دیتا ہے، صحابیت کا بھی، اہل بیت کا بھی، اور دے بھی کیوں نہ۔ میرے نبی نے کہا او لوگو انی تارکم فیکم ثقلین، میں تمہیں 2 بڑی اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک رب کا قرآن ہے، وَإِطْرَتِي میرے اہل بیت ہیں، اُذَكِّرُكُمُ اللَّهِ فِي اہل بیتی، اُذَكِّرُكُمُ اللَّهِ فِي اہل بیتی، اُذَكِّرُكُمُ اللَّهِ فِي اہل بیتی۔ میں علی کی شان کیوں نہ بیان کروں؟ میرے نبی نے کہا جب بات آئی تھی خیبر کے اندر ایک قلعے کو فتح کرنے کی، میرے نبی نے کہا تھا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ۔ صبح جھنڈا ملے گا اس بندے کو، اس کی نشانی کیا ہے؟ یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ہر ایک کی تمنا تھی اعزاز مل جائے۔ صبح ہوئی، اعلان ہوا، زبان مصطفیٰ نے حرکت کی، لوگ متمنی تھے، آواز آئی اینا علی ابن ابی طالب، یارو میرا علی کدھر ہے؟ رضی اللہ عنہ، قربان جاؤں میں شہزادہ جنت سیدنا حسن پہ۔ یارو میرے نبی نے کہا اللہ، سید حسن کے بارے میں کہا، سیدنا حسین کے بارے میں، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اللہ یہ ریحانۃ الجنہ، میرے جنت کے 2 پھول ہیں جن کو میرے نبی نے اٹھا کے منبر پہ بیٹھا، جس کے لیے میرے نبی نے سجدہ لمبا کیا۔ کہنے لگے، کہا اللہ میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی محبت کر، وَأَحَبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ جو میرے شہزادوں سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ یارو یہ نبی کے شہزادے ہیں، بیٹے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن قربان جاؤں میرے نبی نے کہا تھا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہما بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ سردار ہوگا، مجھے امید ہے اللہ اس کے ذریعے 2 جماعتوں میں صلح کروا دے گا۔ ایمان والو ہم فضائل بھی مانتے ہیں لیکن ایک قرآن کا عقیدہ سمجھ، رحماؤ قرآن کہتا ہے یہ شیر و شکر ہیں، یہ محبت والے ہیں، یہ آپس میں پیار والے ہیں، یہ ایک جو ہے ایک جسم ایک جان کی طرح ہیں۔ اللہ لوگ تو کہتے ہیں معاذ اللہ کہ علی رضی اللہ جو ہے میرے نبی کا وصد دنیا سے جو ہے جانا ہوا، نبی نے دنیا کو الوداع کہا، لوگ تو ظالم کہہ دیتے ہیں علی سے خلافت چھین لی تھی۔ ہائے
ذرا توجہ کے ساتھ. کہنے لگے علی سے خلافت چھین لی تھی. میں نے کہا مجھے ایمان سے بتا, قرآن کی آیت پڑھ. ہاں میرے نبی نے علی کے لیے خلافت لکھی تھی. پہلے تو قرآن سے پوچھ. قرآن کہے رحماء بینہم, تو کہے اعداء بینہم. الیاذ باللہ, تیرا یہ نظریہ میں کیسے مان لوں کہ یہ کفر نہیں ہے؟ مجھے ایمان سے بتا یہ کفر یا نظریہ. قرآن کہے شیر و شکر, محبت و پیار والے, تو کہے نہیں یہ دشمن تھے, مخالف تھے. تو مخالفت ثابت کرنے کے لیے جب کھڑا ہو بتا انکار کس کا کیا؟ قرآن تو نہ جھٹلا یارو. میں قرآن کی تصدیق لے کے آتا ہوں, میں دلیل دیتا ہوں. ذرا ہمت سے حوصلے سے میری بات چل. سوال آئے ورقے پہ نوٹ کر, لکھ کعبہ کے رب کی قسم. یہ ادنا سا طالب علم تیرے سوالوں کے جواب بھی دے گا, جتنا دل کرے سوال کر, لیکن کاغذ قلم کے ذریعے لکھ کے بھیجنا تاکہ محبت پیار کا ماحول بھی رہے, مسئلہ بھی علمی انداز میں حل ہو جائے, تاکہ امن و امان کا مسئلہ بھی نہ بنے اور مسئلہ سمجھ بھی آ جائے. لکھ جتنا دل کرے. کہتے نہیں خلافت چھین لی. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ پہلے بتلا تو صحیح کہ تو نے تو بنیاد رکھی دشمنی پہ, قرآن نے بیان بنیاد رکھی محبت پہ, تیرا نظریہ قرآن والا نہیں. کہتا جی خلافت چھین لی. میں نے کہا میں لمبی چوڑی بحث میں نہیں جاتا, میں ابھی آؤں گا ہر بات پہ, مجھے تیرے اعتراضات بھی رکھوں گا, میں اس کا جواب بھی رکھوں گا, لیکن علمی تقاضا یہ ہے, دیانت کا تقاضا یہ ہے, بات انصاف سے کرنا. میں نے کہا کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ اعتراض اہل بیت سے دشمنی والا ہے, محبت والا نہیں ہے.